ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں ایک کیسے ہوتی ہیں؟ خلاصہ بتا دیں جی۔ سنن مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب الطلاق ہے، باب طلاق الثلاث ہے، حدیث نمبر ہے 3671۔ اب عبداللہ بن عباس کی یہ حدیث پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی کاؤنٹ ہوتی تھی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس معاملے میں لوگوں کو سوچ و بچار کی مہلت دی گئی تھی اس میں انہوں نے جلد بازی کی ہے، کیوں نہ ہم ان پر تینوں لازم کر دیں، تو انہوں نے پھر تینوں لازم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا تھا، تو قیامت تک وہی دین رہنا ہے۔ آپ کے بعد نہ وہی کسی پر اتری ہے نہ قیامت تک اترنی ہے۔ تو ایک مجلس میں 3 طلاقیں یہ 3 ہوتی ہیں یا ایک طلاق شمار کی جاتی ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، جبکہ اہل ظاہر یعنی اہل حدیث مکتب فکر کا یہ نظریہ ہے، اور اہل تشیع کا بھی یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں وہ 3 شمار نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی شمار کی جاتی ہے۔ ہم اس وقت میں جو جمہور کے دلائل ہیں ان سے قطع نظر صرف جو اہل ظاہر اور اہل حدیث کے دلائل ہیں اس بارے میں اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس حوالے سے جو ان کی معروف روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ایک رکانہ والی حدیث ہے۔ رکانہ والی حدیث پر ہم انشاءاللہ تعالی علیحدہ کلپ بنائیں گے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم کتاب الطلاق باب طلاق الثلاث میں امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3673 ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس روایت کے جو مرکزی راوی ہیں وہ طاؤس ہیں۔ طاؤس شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے۔ انہوں نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کان طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سال میں 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ اس پر بڑے جری ہو رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کو پھر 3 قرار دیا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور یہ بنیادی استدلال ہے اہل ظاہر کا۔ ہمارے علماء اور ائمہ یہ بات ذہن نشین کر لیں، جمہور کا قول یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں۔ میں اس روایت کا جواب دینے سے پہلے یہ علامہ نووی کی شرح صحیح مسلم میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس میں علامہ نووی بہت بڑا نام ہے علم حدیث میں، اور مسلم شریف کے سب سے بڑے شارح، یعنی بعد میں جتنے شارحین ہیں ان تمام نے حضرت امام نووی علیہ رحمت کی شرح صحیح مسلم سے استفادہ کیا ہے۔ آپ اس مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہیں اس کے بارے میں ائمہ کا قول کیا ہے۔ فرمایا فقال الشافعی و مالک و ابو حنیفہ و احمد و جماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث۔ کہتے ہیں امام شافعی، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل یعنی ائمہ اربع اور جماہیر العلماء، جمہور علماء نے جو پہلوں میں سے ہیں بعد والوں میں سے ہیں، ان تمام نے یہ بات کہی ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو یقع الثلاث، تو اس صورت میں 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ جبکہ فرماتے ہیں وقال طاؤس و بعض اہل الظاہر، اور طاؤس نے یہ کہا
اور بعد اہل ظاہر نے یہ کہا کہ لا یقع بذالک الا واحدہ، اس صورت میں صرف ایک طلاق واقع ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمہور ائمہ، علماء، محققین اور امت کا قول، ائمہ اربعہ کا قول یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار کی جائیں گی۔ یہ حوالہ بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے، المفہم علامہ قرطبی کی، یہ بھی مسلم شریف کی شرح ہے، اس میں بھی یہ بات بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قول طاؤوس نے روایت کیا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک شمار کی جائیں گی، لم یعرج علیہا احد من فقہاء الامصار، کہ تمام شہروں کے فقہاء میں سے کوئی ایک اس قول کا قائل نہیں ہے، بالحجاز، حجاز مقدس میں یعنی مکہ اور مدینہ میں، والعراق، عراق کے فقہاء، والشام، شام کے فقہاء، والمشرق والمغرب، اور مشرق و مغرب کے فقہاء میں سے کسی ایک کا قول یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی دی ہوئی طلاق 3 طلاقیں وہ ایک شمار ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ کثیر امت کا، جمہور امت کا، اہل ظاہر کے علاوہ یہی قول ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار کی جائیں گی۔ رہ گیا یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت کا جو صحیح مسلم میں طاؤوس نے روایت کی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو ائمہ نے اس کے 2 جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے جو طاؤوس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا جو فتویٰ ہے جو آپ کے دوسرے تمام شاگردوں نے روایت کیا ہے سند صحیح کے ساتھ، وہ یہی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ وہ کہتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار کی جائے گی۔ یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابی ہیں جن سے یہ روایت مروی ہے، طاؤوس نے روایت کی ہے، حضرت ابن عباس کے باقی تمام شاگردوں نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کا جو فتویٰ نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی۔ اب یہ صرف اس روایت میں منفرد ہیں طاؤوس، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، علامہ ابن رجب مشکل الاحادیث الواردہ میں بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے یہ جواب دیا کہ یہ روایت شاذ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے طاؤوس کی روایت شاذ، کیونکہ وانفراد طاؤوس بھی، چونکہ اس روایت کے ساتھ طاؤوس منفرد ہے اور اس کی کسی نے پیروی نہیں کی، اور کہتے ہیں کہ اگر ثقہ راوی حدیث میں منفرد ہو جائے تو یہ حدیث میں ایک خفیہ علت ہے جس پر توقف کرنا واجب ہے کہ یہ روایت شاذ ہے، منکر ہے، چونکہ باقی جتنے اصحاب ہیں کل اصحاب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رواؤ عنہ ما روا طاؤوس، حضرت عبداللہ بن عباس کے باقی تمام شاگردوں نے طاؤوس کی روایت کی مخالفت کی ہے۔ اب وہ روایت کی مخالفت کہاں پر ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس میں سند صحیح کے ساتھ یہ روایت مروی ہے کتاب الطلاق میں، اور اس کا باب جو ہے وہ باب نسخ المراجعات بعد التطلیقات الثلاث، اور حدیث نمبر اس میں 2197 ہے۔ یہاں مجاہد نے حضرت ابن عباس سے جو روایت نقل کی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی، مجاہد کہتے ہیں کہ کنت عند ابن عباس، کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا، فقالا، تو اس نے کہا انہو طلق امرأتہ ثلاثا، کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فسکت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموش ہو گئے۔ یہ ایک مجلس میں 3 طلاقوں کا آ کے اس نے مسئلہ پوچھا، حتیٰ کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید عبداللہ بن عباس اس کو واپس بھیج دیں گے، لیکن پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَ، کہ تم میں سے ایک بندہ بے وقوفی کی سواری پر سوار ہوتا ہے، ثم يقول، پھر وہ کہتا ہے یبن عباس، یبن عباس، یعنی بے وقوفی کا کام خود کرتا ہے اور پھر مجھے کہتا ہے کہ میں کوئی رستہ نکالوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، اور بے شک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکالتا ہے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے رستہ
رستہ ہوتا ہے جبکہ تو 3 طلاقیں دے کر اللہ کی نافرمانی کر کے آیا ہے اور تیرے لیے کوئی رستہ نہیں. وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، اور تو اللہ سے نہیں ڈرا. فَلَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا، تو میں تیرے لیے کوئی رستہ نہیں پاتا. عَصَيْتَ رَبَّكَ، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، اور تیری بیوی تجھ سے بائنہ ہو چکی ہے، تیری بیوی تیرے نکاح سے نکل چکی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ، اور بے شک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن. تو اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا اپنا فتویٰ یہ تھا جو سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار کی جاتی ہیں. یہی قول آپ موطا امام مالک اٹھائیں، اس میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہی فتویٰ موجود ہے. یہ موطا امام مالک میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی کتاب الطلاق ہے، اور باب ما جاء فی البتۃ، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ امام مالک نے روایت کیا ہے سند صحیح کے ساتھ کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ سوال کیا کہ انی طلقت امراتی مئۃ تطلیقۃ. ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. فماذا تری علیہ، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ایک مجلس میں 100 طلاق. اب اہل حدیث ہوں یا اہل ظاہر ہوں وہ کہتے ہیں 1 طلاق ہوئی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا. موطا امام مالک کی بات کر رہا ہوں، حدیث نمبر 1197 ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ طلقت منک لثلاث، 3 کے ساتھ تیری بیوی مطلقہ ہو چکی ہے. وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ اتَّخَذْتَ بِهَا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَلَعِبًا، اور باقی 97 کے ساتھ تو نے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا ہے. تو اب دیکھیے یہاں حضرت عبداللہ بن عباس نے 3 طلاقوں کو نافذ کیا ہے، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو. یہی قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اور یہ بھی آپ کے شاگردوں نے اور آپ کے جو حواری حضرت سعید بن جبیر نے روایت کیا کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 1,00,000 طلاق دی ہے ایک مجلس میں. تو انہوں نے فرمایا بانت منک بثلاث وسائرہن وزر، کہ تیری بیوی 3 کے ساتھ بائنہ ہو چکی ہے اور باقی تیرے اوپر بوجھ ہیں. اور فرمایا اتخذت آیات اللہ ہزوا، تو نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا دیا. ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک بندے نے آ کر آپ سے یہ عرض کی کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. تو اور اس نے یہ کہا انما قلتها مرۃ واحدہ، میں نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بندے نے یہ پوچھا کہ کیا مجھ پر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں ام ہی واحدہ، یا فقط 1 طلاق ہوئی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بانت بثلاث، کہ تیری بیوی 3 کے ساتھ بائنہ ہو چکی ہے، یعنی حرمت غلیظہ کے ساتھ تجھ پر حرام ہو چکی ہے. وعلیک وزر 97 اور 97 طلاقوں کا تیرے اوپر بوجھ ہے. اب حضرات محترم، اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی فتویٰ صحابی کوئی فتویٰ دے اور حدیث اس کے برعکس ہو اور وہ حدیث روایت کرنے والے بھی طاؤس منفرد ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت شاذ ہے، وگرنہ وہ صحابی خود اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اس کے خلاف فتویٰ نہ دیتے. اس لیے علامہ ابن عبد البر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ طاؤس کی روایت یہ ان کا وہم ہے اور ان سے اس معاملے میں غلطی ہو گئی ہے، چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ خود اس روایت کے خلاف ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دوسرے جو اصحاب ہیں انہوں نے اس روایت کے برخلاف حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول روایت کیا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 شمار ہوں گی. اسی وجہ سے امام بہقی جیسے عظیم محدث نے اس حدیث کو جب نقل کیا
یہ میرے ہاتھ میں السنن الکبریٰ ہے امام بیہقی کی، جن کا سن وصال 458 ہجری ہے، اور اس میں کتاب الخلع والطلاق ہے، اور یہ 7ویں جلد ہے السنن الکبریٰ کی۔ اس میں یہ حدیث روایت کرنے کے بعد، یعنی طاؤوس کی روایت بیان کرنے کے بعد، امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث احد مختلف فیہ البخاری و مسلم، کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جس میں امام بخاری اور مسلم کا اختلاف ہو گیا۔ یعنی اس حدیث میں طاؤوس کی روایت میں امام بخاری اور مسلم دونوں کا اختلاف، فاخرجہ مسلم، تو امام مسلم نے تو اس کو روایت کیا ہے، لیکن وترکہ البخاری، امام بخاری نے اس روایت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اظنہ انما ترکہ لمخالفتہ سائر الروایات عن ابن عباس، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے امام بخاری نے چھوڑا ہے، میرا یہ گمان ہے چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کی باقی جتنی روایات ہیں، یہ طاؤوس کی روایت ان تمام روایات کے برخلاف ہے، اس وجہ سے امام بخاری نے اس روایت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو پہلی بات تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ روایت شاذ ہے۔ طاؤوس نے اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت ابن عباس سے، حضرت ابن عباس کا فتویٰ اس کے برخلاف ہے، ان کے جتنے باقی شاگرد ہیں ان تمام نے طاؤوس کی روایت کے برخلاف اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کی دوسری تعویل یہ ہے، اور یہ تعویل اسحاق بن راہویہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بیان کی ہے، اور اسی طرح اس تعویل کو بیان کیا ہے ابو زرعہ نے، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، ان دونوں ائمہ نے اس تعویل کو بیان کیا ہے، اور سنن ابی داؤد کی روایت سے اس تعویل کی تائید بھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں امام بیان کرتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے صحیح مسلم کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھیں، تو یہ روایت جو ہے نا یہ غیر مدخول بہا کے، یعنی اس عورت کے لیے ہے جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، اس کو اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو اس صورت میں وہ 1 طلاق شمار کی جائے گی۔ یعنی یہ روایت مدخولہ عورت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس عورت کے بارے میں ہے جس کی رخصتی نہیں ہوئی، اور ائمہ کا قول اس بارے میں یہی ہے۔ تو اب اگر یہ اس کو مانا جائے تو پھر یہ روایت شاذ بھی نہیں رہے گی، اگر اس تعویل کو مانا جائے۔ اس تعویل پہ دلیل یہ سنن ابی داؤد میرے ہاتھ میں موجود ہے، سنن ابی داؤد، اس کی حدیث نمبر 2199 ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے اور طاؤوس کے واسطے سے۔ طاؤوس نے روایت کیا کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان الرجل کان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها، یعنی غیر مدخول بہا کے بارے میں یہ سوال ہے، مدخولہ کے بارے میں نہیں ہے، کہ وہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ غیر مدخولہ کو اگر کسی بندے نے 3 طلاقیں دے دیں تو فرمایا کہ جعلوها واحدۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ابی بکر و صدرا من امارت عمر۔ تو اس بندے نے جب یہ سوال کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا بلا کان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدۃ علی عہد رسول اللہ۔ یہ ہے مکمل روایت کہ جس میں قبل ان يدخل بها کے الفاظ موجود ہیں، لہذا اگر اس کو ہم مدخولہ کے بارے میں مانیں تو یہ روایت شاذ ہے، چونکہ حضرت ابن عباس کے فتویٰ کے خلاف ہے اور ان تمام روایات کے خلاف ہے صحیح حدیث میں جہاں 3 طلاقوں کو نافذ کیا گیا ہے، اور امت کے جمہور کے اجماع کے خلاف ہے۔ اور اگر ہم اس کو شاذ نہ مانیں تو پھر تعویل یہ ہے کہ یہ غیر مدخولہ کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمہور امت کے روش پر، طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔